اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 78۔ کہنے لگا یہ تو مجھے دیا گیا علم سے جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ نے بلا شبہ ہلاک کر دیا اس سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو جو کہ کہیں زیادہ شدید تھیں اس سے قوت میں اور جمعیت میں یعنی تعداد میں، جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے یہ کہا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اور اس سے اپنا آخرت کا گھر بناؤ۔ اس پر وہ قارون اترایا اور اس نے کہا یہ تو میں نے خود حاصل کیا ہے، چونکہ میرے پاس علم تھا، میرے پاس وہ ہنر تھے، تو میں ان کو بروئے کار لا کر یہ میں نے سارا مال و اسباب کمایا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کیمیا گر تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تجارت کے بڑے گر جانتا تھا، کچھ اس سے کاشتکاری کا ماہر بتاتے ہیں، تو وہ اس سے اپنی محنت اپنی قابلیت ہی جانا۔ آج جیسے ہم یہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنا مال خوب کما رہے ہیں، اپنی زندگی کے 15-20 ابتدائی سال ہم وہ پروفیشن وہ ایجوکیشن حاصل کرنے میں گزارتے ہیں جس سے ہم اپنا مال بنا سکیں، پھر اس پر اتراتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے، یہ ہماری قابلیت ہے، یہ ہماری سب صلاحیتوں کا ثمر ہے۔ جب انسان ایسا سوچنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کا مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ خرچ بھی میری مرضی سے ہوگا۔ یہی کچھ حال ہے ہمارے ارد گرد میں، ہمارے معاشرے میں۔ جو قابلیت کے جتنے درجے پر جاتا ہے پھر وہ اپنی اپنی فیسیں اپنا بھاؤ بھی خود طے کرنے لگ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، دیکھیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ عالیشان گھر، بہترین گاڑیاں، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اس میں کسی غریب، مجبور اور لاچار کا جو بھی استحصال ہوا انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں اپنی شان و شوکت اور اپنی خواہشوں سے غرض ہے، اور اس کے پیچھے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ سب ہمارے علم اور ہنر کا، ہماری قابلیتوں کا، ہماری محنتوں کا صلہ ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ مخلوق خدا پر اس قدر ظلم اور ستم ڈھا کر پھر اس میں کسی کو کچھ دے بھی دیا، کوئی مانگنے والا آیا، کوئی خیرات کر بھی دی، تو پھر کیا حاصل اس سے؟ اور اس میں بھی دکھاوے کا عنصر زیادہ شامل رہا کہ لوگ واہ واہ کریں، مجھے سخی سمجھیں، مجھے نیک سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا قارون نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے جو اس سے کہیں زیادہ اپنی دولت، اپنی ٹھاٹ باٹ میں اور اپنی تعداد میں اس سے کہیں بڑھ کر تھے؟ کہاں گئے وہ؟ ایسے لوگوں سے تو جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے سوال تک نہیں کیا جائے گا۔ سوال کس چیز کا؟ جو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا تو اپنے گواہ کتنے پیدا کر لیے تھے انہوں نے؟ ویسے لوگ بنا سوال و جواب کے، بنا حساب کتاب کے سیدھے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔